اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذین استضعفوا فی الارض نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین صلوات پڑھیں بر محمد علیہ۔ عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اور جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ مبارکہ میں ارشاد پروردگار ہے، ایک نوید اور بشارت کی شکل میں ایک خاص طبقے کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہمارا ارادہ یہ ہے، ارشاد پروردگار ہے اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم کرم کریں گے، احسان کریں گے، عنایت کریں گے ان لوگوں پر جنہیں روئے زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے۔ وعدہ اور ارادہ کیا ہے؟ نجعلہم ائمہ، ہم انہیں کائنات کی قیادت، رہبری، لیڈرشپ عطا کریں گے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم زمین کا مالک و مختار بنائیں گے۔ وعدہ اور ارادہ اللہ کا ہے اور یہ ایک نوید ہے، خوشخبری ہے خاص طبقے کے لیے۔ لیکن میں ابتداً یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر اس آیہ کریمہ کی عظمت کو سمجھنا ہے اور اس ارادے کی عظمت کو سمجھنا ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ارادہ کس ذات گرامی کا ارادہ ہے۔ یقینی طور پر ارادہ ایک ایسی چیز ہے جو بنتا بھی ہے، ٹوٹ بھی جاتا ہے، ارادہ کیا بھی جاتا ہے، ارادے میں خلل بھی واقع ہو جاتا ہے۔ ہم انسان روئے زمین پر جتنے ہیں، ہم ہر روز ارادے کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، مگر ہمارے ارادے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم کتنے بھی صاحب اقتدار بن جائیں، کتنے بھی صاحب اختیار بن جائیں، لیکن ہم ارادہ تو کر سکتے ہیں مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے ارادے کو عملی جامہ بھی پہنا سکیں۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے ارادہ کیا ہے اسے عملی جامہ بھی پہنا سکیں۔ ہاں، کائنات میں ایک ذات ایسی ہے کہ جو اگر ارادہ کر لے تو اس کے ارادے میں نہ کوئی خلل واقع ہو سکتا ہے، نہ کوئی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے، اور ایسی ذات کا نام ہے ذات کبریا۔ اسی نے ارشاد فرمایا وَنُرِيد، اب سمجھئے ارادے کی اہمیت۔ ہمارا ارادہ، اللہ نے اس لیے کہا کہ ہمارا ارادہ وہ ہے جو نہ ٹوٹ سکتا ہے، جس میں نہ کوئی خلل واقع ہو سکتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ عظمت ارادہ الہیہ کو اگر سمجھنا ہے، میں اشارتاً تبرکاً آپ سے یہ بات کہتا چلوں کہ اللہ کو پہچاننے کے یوں تو بہت سے ذریعے ہیں کائنات میں۔ کہا جاتا ہے کہ کائنات کا
ذرہ ذرہ وجود پروردگار کا پتہ دیتا ہے، مگر نہج بلاغہ میں مولا نے معرفت الہی کا ایک زاویہ رکھا ہے اور اہمیت کے ساتھ اس نقطے کو بیان کیا ہے۔ نہج بلاغہ میں ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، مولا نے فرمایا میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا۔ ارادوں کی جمع جہاں ہوگی، انسان جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ممکن الوجود مخلوقات ہیں، وہ ارادہ کر سکتے ہیں لیکن ان کا ارادہ حتمی الوقوع نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی ایسی واجب الوجود ذات ہے کہ جس کا ارادہ نہ کوئی توڑ سکتا ہے نہ جس میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو اس مختصر وضاحت سے ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر اللہ یہ ارشاد فرمائے وَنُرِيد، اور ہمارا ارادہ یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ارادے میں کسی بھی طرح کے شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی یہ ہر حال میں وقوع پذیر ہونا ہے۔ جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اسے ہر حالت میں واقع ہونا ہے، نہ اسے کوئی روک سکتا ہے نہ اسے کوئی ٹال سکتا ہے۔ ارادہ کیا ہے؟ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم عنایت کریں گے ان لوگوں پر جنہیں روئے زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، مادہ استضعاف سے ہے، جنہیں روئے زمین پر، توجہ دیجئے گا، جنہیں روئے زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے انہیں کائنات کی قیادت عطا کی جائے گی، کائنات کا وارث انہی کو بنایا جائے گا۔ وعدے کی اہمیت، ارادے کی اہمیت، مگر وعدہ کن لوگوں سے ہے؟ ان سے ہے جنہیں روئے زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے۔ فرق ہے، ذرا سی توجہ، یہ وعدہ کمزوروں سے نہیں ہے، ان سے ہے جنہیں کمزور بنایا گیا ہے۔ دھیان دیجئے گا گفتگو کی طرف، وعدہ ان سے نہیں ہے جو کمزور ہوتے ہیں، جو گرے پڑے ہوں، جن کے اندر کوئی صلاحیت اور طاقت نہ ہو۔ وعدہ ان سے ہے جنہیں کمزور بنایا گیا ہے۔ کمزور اور ہوتا ہے، جسے کمزور بنایا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ جو بذات خود کمزور ہوں اسے کمزور بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کمزور اسے بنانے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اندر طاقت و قدرت و صلاحیت پائی جاتی ہے۔ بس فرق اگر آپ نے سمجھ لیا تو اب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، ابتدائے تاریخ اسلامی سے لے کر آج تک، یعنی دروازہ سیدہ زہرا کو جلانے کے اس ابتدائی ظلم سے لے کر اس کے بعد کی تاریخ، بنی امیہ اور بنی عباس کے ادوار، بغداد کا وہ زمانہ جب سادات اور محبان آل محمد کے خون سے گارے تیار کیے گئے، اس زمانے سے گزرتے ہوئے تاریخ چلی آ رہی ہے۔ عصر حاضر کے بحرین، سیریا اور عراق میں کسی چھوٹی سی قوم کا دن رات بہتا ہوا لہو یہ بتا رہا ہے کہ کسی کو احساس ہو یا نہ ہو، دشمن کو اس بات کا احساس ہے کہ اس قوم کو ہر دور میں کمزور بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ قوم کمزوروں کی قوم نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ کمزور بنانا اور ہے، کمزور ہونا اور ہے۔ دشمن کو یہ احساس روز اول سے ہے کہ اس قوم کو کمزور بنانے کی ضرورت ہے، اور اسے کمزور بنانے کے لیے طاقتیں جھونک دی گئیں، مملکتیں جھونک دی گئیں، لشکر لگا دیے گئے، جواہرات صرف کیے گئے، بیت المال کے خزانے لٹا دیے گئے، صرف اس قوم کا خون بہانے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی قوم کو اتنا مشق ستم کیوں بنایا گیا ہے؟ اتنی بربریت کا نشانہ کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے کہ شاید ہر کوئی نہ سمجھتا ہو، مگر دشمن اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ وہ قوم کمزور ہو بھی کیسے سکتی ہے جس کا رشتہ شجاعت فاتح خیبر سے ملتا ہو، رشتہ علم جعفر صادق سے ملتا ہو۔
توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ذرا سی توجہات میری طرف مبذول رہیں. اس لیے کہ طاقت کے دنیا میں دو راز ہیں، ایک علم، ایک قدرت جسمانی. یہ قوم کمزوروں کی قوم نہیں ہے. رشتہ شجاعت فاتح خیبر سے ملتا ہے، رشتہ علم باب مدینۃ العلم اور جعفر صادق علیہ السلام سے ملتا ہے. ایسی قوم کمزوروں کی کمزور نہیں ہو سکتی. اور اسی لیے دشمن نے اپنی ساری طاقتیں جھونک دیں اس قوم کو کمزور بنانے کے لیے. مگر وعدہ الہی اپنی جگہ ہے، ارادہ الہی اپنی جگہ ہے. سوال یہ ہے کہ اس چھوٹی سی قوم سے اتنی دشمنی اور عداوت کیوں رکھی گئی؟ سوال بہت اہم ہے. عداوت کیوں رکھی گئی؟ قتل عام کیوں کیا گیا؟ گلے کیوں کاٹے گئے؟ لاشیں کیوں گرائی گئیں؟ گھروں کو کیوں اجاڑا گیا؟ کسی کے ساتھ بھی دشمنی رکھنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، سبب ہوتا ہے، علت ہوتی ہے. بے وجہ تو کسی کو کسی سے دشمنی نہیں ہوتی. توجہ دیجئے گا بات کی طرف. بلا وجہ کوئی کسی سے عداوت نہیں رکھتا. آخر سوال ہے تاریخ سے کہ آل محمد اور ان کے چاہنے والوں کے پاس ایسی کون سی چیز تھی جو دشمن کے پاس نہیں تھی؟ دشمنی کی وجہ تلاش کرنا ہوگی، سبب تلاش کیجئے. آخر کسی وجہ سے ہوتی ہے دشمنی، کسی کمی کا احساس، کسی خلا کا احساس، کسی محرومی کا احساس انسان کو دشمنی پہ مجبور کرتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ تمہارے پاس کیا نہیں تھا جو آل محمد اور ان کے چاہنے والوں کے پاس تھا، جس کی وجہ سے اتنا ظلم کیا گیا، بربریت کی گئی؟ سوال اہم ہے. اس خط انحراف سے لے کر جو بعد پیغمبر مدینے میں کھینچا گیا اور جس کے خلاف فریاد کی آواز اور آواز احتجاج بلند کرنے میں نبی کی اکلوتی لاڈلی بیٹی کو شہر مدینہ میں اتنے مصائب برداشت کرنے پڑے کہ آپ کو وہ مرثیہ پڑھنا پڑا جہاں آپ نے تڑپ کے آواز دی، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا. جو داستان ظلم کا آغاز وہاں سے ہوا وہ آج تک جاری و ساری ہے. سوال یہ ہے کہ بعد پیغمبر کے زمانے سے لے کر آج تک وہ کیا چیز ہے جو تمہارے پاس نہ تھی، آل محمد اور ان کے چاہنے والوں کے پاس تھی، جس نے دشمنی پہ مجبور کیا، جس نے عداوت پہ مجبور کیا؟ ابتدا سے لے کر آج تک تم نے سب کچھ لے لیا. حکومت تمہارے پاس تھی، مملکت تمہارے پاس تھی، دولت تمہارے پاس تھی، جاگیریں تمہارے پاس تھیں، بیت المال تمہارے پاس تھا، لشکر تمہارے پاس تھے، فوجیں تمہارے پاس تھیں. کس محرومی کا احساس ہے؟ ہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک محرومی ہے جس نے عداوت پہ مجبور کیا. ان سے جو چھینا جا سکتا تھا اسے اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں سے چھین لیا. مگر ایک چیز جس کا اختیار خالق کائنات نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے اسے نہیں چھین سکے. صاحبان علم کا مجمع ہے، علماء تشریف فرما ہے، میں صرف آیت پڑھوں گا. سب کچھ لے لیا، دولت، مملکت، حکومت، جاگیر، بیت المال، سب کچھ لے لیا، مگر وہ چیز نہ لے سکے جس کا اختیار اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ایک مفہوم عزت ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا. یعنی آل محمد سے سب کچھ زمانے نے چھین لیا مگر تاج عزت و شرف کو نہیں چھین سکے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. عزت نے
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اس مفہوم عزت کو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا، اسے چھینا نہیں جا سکتا، اسے ہڑپا نہیں جا سکتا، اسے غصب نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے سب کچھ ان کے پاس تھا، مگر عزت نے جب بھی سر جھکایا تو وہ آل محمد یا ان کے چاہنے والوں کی ڈیوڑی تھی۔ دنیا دیکھ رہی ہے اس چھوٹی سی قوم کے کردار کو۔ آج غفلت کا دور نہیں ہے، آج بیداری کا زمانہ ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، اسی سال ساری دنیا نے دیکھا کربلا معلی میں جمع ہونے والے زائران حسینی کی تعداد روئے زمین پر آج تک کسی بھی مذہب کے نام پر کسی بھی قوم کا سب سے بڑا اجتماع تاریخ انسانی میں پہلی بار 2 کروڑ سے زیادہ لوگ کربلا معلی میں جمع تھے۔ 2 کروڑ سے زیادہ، یہ وہ حیرت انگیز چیزیں ہیں جس کے آج دنیا جس پر وہ شو نہیں کرتے، اخبارات میں یہ باتیں زیادہ نہیں آتی مگر کبھی کبھی حق بیانی ہو جاتی ہے۔ 2 کروڑ سے زیادہ انسانوں کا کربلا معلی میں جمع ہونا انسانی تاریخ کا منفرد ریکارڈ ہے۔ حتیٰ کہ یورپ اور امریکہ کے اخباروں نے خود لکھا ہے کہ کسی بھی مذہب اور دھرم کے نام پہ جمع ہونے والا سب سے بڑا مجمع ہندوستان میں ہوتا ہے کمبھ کے میلے میں، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ مقام حیرت یہ ہے کہ تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کا اجتماع وہاں بھی نہیں لکھا گیا جتنی بڑی تعداد کربلا میں جمع ہوئی۔ یہ انسانی تاریخ کے ریکارڈ ہے جو میں آپ کو گنا رہا ہوں۔ نجف اور کربلا کے روڈ پر 40 کلومیٹر لمبے روڈ پر 30 کلومیٹر لمبا دسترخوان بچھانا انسانی تاریخ کا ریکارڈ ہے، اور اس کا اعتراف خود یورپ والوں نے کیا ہے۔ واشنگٹن کے ایک اخبار نے لکھا کہ ہم امریکی حکومت کو توجہ دلانا چاہتے ہیں، اسے فخر ہے اپنی انسانی خدمت کے اس کارنامے پر کہ جب ہائٹی میں زلزلہ آیا تھا تو امریکی حکومت نے اس زلزلے کے شکار 1 ملین لوگوں کو کھانا تقسیم کیا تھا۔ 1 ملین 10 لاکھ انسانوں کو کھانا کھلایا تھا۔ آج تک امریکہ اپنے اس کارنامے پہ فخر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کارنامہ کتنا بھی بڑا رہا ہو مگر اگر آج حکومت امریکہ دیکھیں کربلا کی طرف جہاں حسین کے چاہنے والوں نے 1 ملین نہیں بلکہ ایک ساتھ 200 ملین انسانوں میں کھانے تقسیم کیے اور کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی۔ انسانی تاریخ میں ریکارڈ ہے، کہاں 1 ملین کہاں 200 ملین کھانے انسانوں میں تقسیم کیے گئے، کوئی کمی نہیں آئی۔ میں آپ کو ریکارڈ سنا رہا ہوں، ابھی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نجف اور کربلا کے روڈ پر 35 کلومیٹر لمبی نماز جماعت چشم فلک نے روئے زمین پر آج تک نہیں دیکھی۔ سن رہے ہیں آپ، بڑی آسانی سے سن رہے ہیں آپ، محیر العقل واقعات ہیں یہ، دنیا ریکارڈ بکیں کھول کے بیٹھ گئی ہے ان واقعات کو لے کے۔ 30-35 کلومیٹر لمبی نماز جماعت نجف اور کربلا کے روڈ پر حسین ابن علی کے زائروں نے قائم کر کے دنیا کو بتا دیا، اور تماچا تھا ان دریدہ دہن لوگوں کے منہ پر جو نماز اور حسینیت میں ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں۔ حسین والوں نے بتا دیا کہ حسین والے صرف نمازی نہیں ہوتے بلکہ ایسے نمازی ہوتے ہیں جن کی نمازیں بھی ورلڈ ریکارڈ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔
انسانی تاریخ میں یہ وہ واقعات ہیں جس نے پوری دنیا شعور کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. ایک چھوٹی سی قوم، اتنے بڑے کارنامے. اور اب میں وہی بات کہنے جا رہا ہوں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. 2 کروڑ سے زیادہ انسانوں کا اجتماع ایک سرزمین پر ایک شخصیت کی بارگاہ میں آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا تھا. میں پھر وہی کہوں گا. کل زمانہ وہ تھا کہ ایک طرف بنی امیہ کے چمچماتے ہوئے محل تھے، دارالعمارے تھے، قصور تھے جن میں چمچماتی ہوئی برقی لہریں تھیں، جہاں روشنیاں تھیں، جہاں اجالے تھے، جہاں برقی قمقمے تھے، جہاں جھالریں چمک رہی تھیں. کہاں اتنے بڑے بڑے بنی امیہ کے محل، اور ایک طرف بنی ہاشم کے معمولی کچی مٹی کے بنائے ہوئے مکانات جن کے دروازوں پر معمولی پردے لٹکے ہوئے تھے، مگر مفہوم عزت آپ کے پیش نظر ہے. آج تاریخ بتا رہی ہے اس دور سے لے کر آج تک آج بنی امیہ کے بڑے بڑے محل، بڑے بڑے قصر العمارے آج کوڑے دان میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور آل محمد کی ڈیوڑی پہ پوری انسانیت کی جبین جھکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں صرف حسین کے ماتمدار گئے ہوں، نہیں، مختلف قوموں سے، مختلف مسلکوں سے، مختلف مذاہب کے لوگ تھے جو ایک انسانی جمع غفیر میں شامل تھے. اور یہ بارگاہ وہ ہے جہاں انسانیت کی زبین جھکتی ہے. یہ وہی مفہوم عزت ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واقعاً ایک مفہوم عزت کے لیے کسی کو اتنا مشق ستم بنایا جا سکتا ہے؟ کسی کے ساتھ اتنی بربریت کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، تاریخ میں اس کے ثبوت موجود ہیں. ایک نام ہے اسلامی تاریخ میں ولید ابن مغیرہ. اس کا باپ مغیرہ ابن شعبہ مشہور منافق ہے، مگر ایک واقعہ لکھا ہے، سنیے گا غور سے. مفہوم عزت سے عداوت کتنی ہو سکتی ہے. یہ ولید ابن مغیرہ کہتا ہے، میں اپنے باپ کے ساتھ سفر شام پہ گیا، ہم امیر شام کے مہمان ہوئے، اور میرا باپ ایک دن امیر شام کی بزم سے رات گئے اٹھ کر آیا. رات کا 3واں پہر تھا. جب میرا باپ قیام گاہ پہ آیا تو میں نے اس کو بہت مایوس دیکھا، پجمردہ، مزمحل، مایوس، پریشان حال دیکھا. مغیرہ ابن شعبہ جیسے آدمی کو باپ کو دیکھا بڑا اداس ہے. تو اس ولید نے کہا، بابا آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کہا، بیٹا مجھے ایک چیز نے آج بڑا پریشان کیا ہے. آج میں دوران گفتگو امیر شام سے یہ بات کہنے لگا تھا کہ اے امیر شام، اب حکومت تیرے قبضے میں ہے، مملکت تیرے قبضے میں ہے، سلطنت تیرے قبضے میں ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے. اب آل محمد پر سختیوں میں کچھ کمی کر دو. اب اہل بیت اطہار کے اوپر جو تنگیاں ہیں، جو سختیاں ہیں، اس میں تھوڑا سا ڈھیلا پن لاؤ، تھوڑی کمی کرو. تو مغیرہ کہتا ہے کہ بیٹے میں پریشان اس لیے ہوں کہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے امیر شام نے کیا جواب دیا. کہتے بیٹا تبھی کہیں سے کوئی آواز اذان بلند ہوئی اور مجھ سے بے ساختہ امیر شام نے یہ کہا، مغیرہ تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ تمہیں سب کچھ مل گیا ہے، اب تو آل محمد پر ظلم و بربریت بند کر دو. مجھے بتاؤ ہمیں چین کیسے آئے کہ اب جب بھی یہ مؤذن اذان دیتا ہے، کلمہ توحید کی شہادت کے ساتھ ساتھ محمد کی رسالت کا اعلان کرتا ہے، مجھے اس دن تک چین نہیں آئے گا جب تک میں اذان سے اس کلمے کو نہ مٹا دوں. یہ ہے وہ عداوت کہ جو چین نہیں لینے دے. کہ تم نے نہیں دیکھا کس چالاکی سے محمد نے اپنے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ ملا دیا ہے. جب جب کہیں سے آواز اذان گونجے گی محمد کی رسالت کا بھی اعلان کیا جائے گا. یہ وہ مفہوم عزت ہے جو برداشت نہیں ہوتا. لہٰذا آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں
عزیزوں لمحہ فکریہ ہے، یہ عزت نصیب ہوتی ہے ان لوگوں کو جو راہ اہل بیت پہ چلتے ہیں، جو عشق اہل بیت کا راستہ اپناتے ہیں. اور یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. عشق آل محمد کا راستہ کوئی آسان کھیل تماشا نہیں ہے. محبت اہل بیت اگر دیکھنا ہے عشق اہل بیت کے تقاضوں کو تو تاریخ شیعیت کو پڑھیے آپ. کتنے گلے کاٹے گئے، کتنا خون بہایا گیا، کتنی درندگی کی گئی. یہ وہ کاروان عشق ہے جو مقتلوں سے ہو کے گزرا، جو خنجروں کے درمیان سے گزرا، جو نیزوں کے درمیان سے گزرا ہے. عشق آل محمد آسان نہیں. شاید میں نے گزشتہ سال یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہو کہ آل محمد کی محبت کوئی آسان راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ معصوم نے خود ارشاد فرمایا من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا. جو ہم آل محمد سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے فقر اور تنگ دستی کا لباس پہننے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. ہمارے چاہنے والوں کی طرف مصائب کا سیلاب اتنی تیزی سے آتا ہے کہ جیسے ایک بلند و بالا چٹان سے پانی کا دھارا آتا ہے. آپ نے وہ جھرنا کبھی دیکھا ہے جو اونچی چٹان سے آ رہا ہو؟ اس کی رفتار اور سپیڈ کیا ہوتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کی طرف مصائب کا ریلا اس سے کہیں زیادہ تیزی سے آتا ہے. عشق اہل بیت کوئی آسان چیز نہیں ہے. محبت اہل بیت، ہاں کسی حق شناس شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زبانیں کٹتی ہیں، گھر لٹتے ہیں، جاگیریں چھنتی ہیں، علی مرتضیٰ کا عشق مہنگے دام ملتا ہے. یہ عشق کی وہ منزلیں ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں عشق اہل بیت آسان راستہ نہیں. اسی لیے اس راستے پہ چلنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں. محبت اہل بیت کے راستے پہ چلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیے صرف عشق آل محمد کے جرم میں بحرین، سیریا اور عراق میں جو مظالم ہو رہے ہیں، ایسے ظلم ہو رہے ہیں جن کی مثالیں تاریخ کے بدترین ستمگروں کے دور میں بھی نہیں ملتی. ہلاکو خان اور چنگیز خان کے زمانوں میں ایسی بربریت نہیں دیکھی گئی جیسی آج کی متمدن دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. اپنی انسانیت پر، اپنی بشریت پہ، اپنے حقوق بشر پہ فخر کرنے والی دنیا کے اس دور میں جیسی بربریت اور بہیمیت اور درندگی ہو رہی ہے، اس کی مثالیں تاریخ کے جلادوں کے دور میں نہیں ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، گلے کاٹے جاتے ہیں. وہاں جو ظلم ہو رہے ہیں انہیں نہ تاریخ میں کبھی دہرایا گیا ہے نہ دیکھا گیا. وہاں جگر کو چیر کر دل نکال کے چبانے والے درندے آج موجود ہیں. وہاں الیکٹرک آروں سے انسانوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں. وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاٹ کر دیواروں پہ کھونٹیوں سے لٹکا دیا جاتا ہے. وہاں انسانوں کو زندہ جلایا جاتا ہے. بربریت کے یہ واقعات کس جرم میں؟ عشق اہل بیت کی وجہ سے، صرف محبت اہل بیت کی وجہ سے. مگر تاریخ گواہ ہے کہ اس ساری ظلم و بربریت کے ہوتے ہوئے آج اگر آپ مشرق وسطیٰ کے حالات پہ نظر ڈالیں تو پورا عالم اسلام جس میں 58 اسلامی مملکتیں ہیں، آج اگر مفہوم عزت کو دیکھنا ہے تو بالکل واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں. پوری دنیا عرب جہاں سپر طاقتوں کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہیں، وہاں تنہا ایک قوم ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے، جس نے اسلامی دنیا میں مغربی سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے، جس نے سامراجی مشن کو فیل کر دیا ہے. اور یہ وہ تاریخ ہے جس کا ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ عزت کا کارواں اس لیے چل رہا ہے کہ ہم اس سلسلے سے وابستہ ہیں جسے سلسلہ ولایت و اطاعت کہتے ہیں. میں بتاؤں آپ کو، میں نے گزشتہ سال میرا بیان اسی موضوع پہ تھا کہ ایک تاریخ کا طالب علم سیدہ زہرا پہ ہونے والے مظالم کی جب تاریخ پڑھتا ہے، میں آپ کے لیے بات کہوں، شہر مدینہ میں رسول کی اکلوتی بیٹی، ایک بیٹی مسلمانوں کے درمیان، اور پورا انسانی ضمیر ایک مقولے کو مانتا بھی ہے، تسلیم بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، اور وہ مقولہ ہے المرء یحفظ فی ولدہ،
انسان کا احترام اس کی اولاد میں ملحوظ رکھا جاتا ہے. یہ اصول ہے، انسانی اصول ہے. کسی بھی محترم انسان کی اولاد کا احترام انسانی فطرت ہے. المرء یحفظ فی ولدہ، انسان کا احترام اس کی اولاد میں ملحوظ رکھا جاتا ہے. کوئی عالم دین تشریف لاتے ہیں آپ کے گھر پہ، ان کے ساتھ ان کا 10 سال کا بیٹا ہو، حالانکہ بیٹا نہ عالم دین ہے، نہ فقیہ ہے، نہ مجتہد ہے، نہ پڑھا لکھا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ باپ کو احترام سے بٹھائیں اور بیٹے کو کہیں باہر کھڑے ہو جائیے. اصول کے خلاف ہے. اولاد میں باپ کے احترام کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، مگر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس اصول کا اہتمام اور خیال فاطمہ زہرا کے بارے میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ اکلوتی بیٹی رسول خدا کی، مدینے میں مجمع اصحاب، جہاں اصحاب رسول ہیں، جانثاران رسول ہیں، پیغمبر کے ایک حکم پر جان قربان کرنے والے لوگ، انصار ہیں، مہاجرین ہیں، اور ایسے مجمع میں فاطمہ زہرا پہ اتنی مصیبتیں پڑیں کہ آپ مرثیہ پڑھتی ہوئی اس دنیا سے جائیں تو ذرا لائق توجہ ہے یہ بات. آخر فاطمہ پہ اتنی مصیبتیں کیوں پڑی؟ زہرا کو اتنا کیوں ستایا گیا؟ اور سن لیجیے گا، یہاں سادات کرام بھی موجود ہیں، عاشقان زہرا بھی موجود ہیں. شاید ہم نے اس زاویے سے بات ہم تک نہ پہنچی ہو، بعض افراد تک، بعض علماء جانتے ہوں گے یقینی طور پہ. کبھی یہ خیال آپ کو آیا ہے کہ بعد پیغمبر کتنے دن بعد زہرائے اطہر کا دروازہ جلایا گیا؟ بعد پیغمبر کتنے دن بعد بی بی کا دروازہ جلایا گیا، جس میں پسلیاں ٹوٹ گئیں، شکم میں بچہ شہید ہو گیا؟ کتنے دن بعد کا واقعہ ہے؟ اب سنیے گا آپ غور سے. روایتوں کے اعتبار سے زیادہ بعد رسول 90 دن، کم سے کم 75 دن سیدہ زندہ رہی ہیں، صرف کم سے کم 75 دن، اور یہ معتبر ہے. 75 دن زیادہ سے زیادہ فاطمہ زہرا بابا کے بعد زندہ رہی. مگر یہ پسلیاں کب ٹوٹی؟ استاد محمد دشتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا کے وصال کے بعد 3 دن فاطمہ کا دروازہ جلا دیا گیا. جو بیٹی ابھی اپنے بابا کا غم منا رہی تھی، جو اپنے بابا کے فراق میں آنسو بہا رہی تھی، جسے آ کے امت کو پرسہ دینا چاہیے تھا، اس کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے امت جمع ہو گئی. میں صرف آپ تک ان مفاہیم کو منتقل کرنا چاہتا ہوں اور آپ تک بات پہنچ جائے، یہی میری کامیابی. 3 دن فاطمہ کا دروازہ جلایا گیا. اس سے بڑا ستم نہیں ہو سکتا، اور یہیں سے وہ مفہوم واضح ہو جاتا ہے. میرے استاد علامہ شبیر حسن نجفی علی اللہ مقامہ مشہد مقدس میں اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جب بی بی نے یہ مرثیہ پڑھا ہے، صبت علی مصائب النہا، بابا مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو اندھیری رات میں بدل جاتے. ہم ترجمہ یہ ضرور کرتے ہیں، بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑی، لیکن جو شہزادی نے لفظ استعمال کیا ہے صبت علیہ، صبہ مادہ سبہ یا سبو سے ہے. اس کے معنی پڑھنا یا ڈالنا نہیں ہوتا، اس لیے کہ پڑھنے میں تسلسل ہوتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں انڈیلنا. مادہ سبہ یا سبو سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں انڈیلنا. شہزادی نے یہ نہیں کہا بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی، یہ نہیں کہا بابا آپ کے بعد مجھ پر مصیبتیں اس طرح انڈیل دی گئی. کیا اس پر مصیبتیں ڈالی گئی ہیں یا انڈیلی گئی ہیں جس کا دروازہ 3 دن جلا دیا گیا ہو؟ ابھی بابا کی رحلت کا صدمہ کافی تھا رونے کے لیے. دروازہ جلایا گیا، پسلیاں توڑ دی گئی، شکم میں بچے کو شہید کر دیا گیا، والی و وارث کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا. یہ مصائب کو انڈیلنا ہے، پڑھنا نہیں کہتے اس کو. اب سوال یہ، اتنی مصیبتیں سیدہ پہ کیوں پڑی؟ اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ شہزادی اس شہر مدینہ میں جہاں سب چپ تھے، جہاں سب خاموش تھے، جہاں حق بیانی کی طاقت سلب ہو چکی تھی، جہاں سچ بولنے کی ہمت کھو چکے تھے، جہاں مردان میدان آج بے غیرت ہو کے بیٹھ گئے تھے، جہاں تلواریں کند ہو چکی تھی، جہاں حوصلے پست ہو چکے تھے، جس شہر میں کوئی حق علی کے لیے بولنے والا نہیں تھا، اس شہر میں تنہا ایک آواز علی کے حق کے لیے اٹھ رہی تھی.
اور وہ آواز تھی فاطمہ زہرا کی آواز۔ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ گمراہی کی طرف بھرے دربار میں شہزادی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس کی گھن گرج اور للکار کو اگر آپ سنیں گے، ایک خاتون ہے جو سرے دربار کھڑی ہیں اور امت کو خطاب کر کے کہتی ہیں، یا معاشر النقیبہ، اے امت کے نقیبوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ آزاد الملہ، اے قوم کے بازوؤں، وہ حملت دین اور پیغام الہی کے لے جانے والوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ للکارا ہے بھرے بازار میں، بھرے دربار میں اصحاب رسول کو، غیرتوں کو بیدار کیا ہے فاطمہ زہرا نے، اور پھر اس ٹولے کو للکارا جنہوں نے جنازہ رسول کو بے غسل و کفن چھوڑ دیا تھا۔ کہا تمہیں حیا نہیں آئی؟ تم نے رسول کا جنازہ بے غسل و کفن چھوڑ دیا اور خلافت کی بندر بانٹ کے لیے جمع ہو گئے۔ اور یہ وہ بات ہے جس کو بڑی گہرائی سے شہزادی نے کہا۔ ایک بہانہ انہوں نے کیا تھا، کہا ہم سقیفہ میں اس لیے جمع ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت فتنے میں پڑ جائے، بغیر رہنما اور رہبر کے امت کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے۔ شہزادی نے کہا تم یہ بہانہ کرتے ہو کہ کہیں امت میں فتنہ پیدا نہ ہو جائے، الا فی الفتنۃ سقطوا، سنو تم فتنے ہی میں پڑ چکے ہو اپنی اس حرکت کی وجہ سے۔ تم کہتے ہو فتنے سے بچنا چاہتے تھے، تم نے امت کو فتنے میں ڈال دیا ہے۔ میری نظریں جو دیکھ رہی ہیں، خطبے بہت سے ہیں، ایک خطبہ وہ ہے جو آپ نے اصحاب و انصار کی خواتین سے ارشاد فرمایا۔ روایت میں ہے جب شکستہ پہلو بی بی بستر شہادت پر تھی تو اصحاب و انصار کی کچھ عورتوں کو غیرت آئی اور وہ فاطمہ کی عیادت کے لیے آئیں۔ کہا کیف اصبحت یا بنت رسول اللہ، فاطمہ آپ کیسی ہیں؟ آ کے جب پوچھا تو عام طور سے اگر کسی خاتون کی عیادت کو جائیے تو وہ اپنے درد، اپنی تکلیفیں، اپنی مصیبتیں سناتی ہیں، اپنی بیماریوں کا ذکر سناتی ہیں، لیکن جانتے ہیں فاطمہ نے اپنی دکھ درد نہیں سنائے۔ ان آنے والی عورتوں سے کہا تمہارے مردوں پہ میں نے حجت تمام کر دی ہے، میں نے بیدار کیا ہے، مگر کوئی حرف حق سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تم سنو۔ اسلام کو جہاں لے جایا جا رہا ہے، جن حالات کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ جو تھن تیار ہو رہے ہیں ان میں تازہ دودھ کی بجائے خون ٹپک رہا ہے۔ کل میں دیکھ رہی ہوں کہ یہی امت اسلام، یہی نام اسلام جو امن و سلامتی کا دین ہے، اس میں ہر طرف خون ہی خون ہوگا، ہر طرف لہو بہ رہا ہوگا۔ جو کل فاطمہ نے کہا تھا اسے چشم تاریخ نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا۔ اسلام کے نام پر جتنا بھی دہشت گردی ہے، جتنا بھی بے گناہ انسانوں کا قتل عام ہے، اس کا راز وہی انحراف ہے جو بعد رسول ہوا، جس کے لیے فاطمہ نے کہا تھا۔ تو فاطمہ کی خطا کیا تھی؟ صرف حق علی کے لیے آواز اٹھانا۔ جس شہر میں سب چپ ہو گئے تھے فاطمہ چپ نہیں ہوئی تھی۔ آپ اس بات کو بھی ذرا سن لیجئے، آپ نے ایک روایت ضرور سنی ہوگی شہزادی کے حوالے سے۔ کہا کہ ایک بار رسول کبریا نے سوال کیا، لوگوں بتاؤ ایک خاتون کے لیے سب سے بڑا شرف کیا ہے؟ سب نے اپنے اپنے طور پہ جواب دیے۔ فاطمہ زہرا نے جو جواب بابا کی خدمت میں ارسال کیا وہ یہ تھا کہ بابا، ایک عورت کے لیے سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ نہ وہ خود کسی نامحرم کی آواز کو سنے اور نہ کوئی نامحرم اس کی آواز کو سنے۔ یہ اور رسول خدا نے پسندیدگی کا اعلان فرمایا، اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا۔ جس بی بی نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ ایک عورت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ کوئی نامحرم اس کی آواز نہ سنے، وہ کسی نامحرم کی آواز نہ سنے، اسی بی بی کو اگر آپ سر دربار خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے آپ؟ کہ شہزادی کیا فرمانا چاہتی ہیں؟ بی بی کا پیغام اور اقوال معصومین، فرمائش معصومین کو سمجھنے کے لیے ذہن و دل کا کشادہ ہونا ضروری ہے، حقائق کو سمجھنے کی ظرفیت ہونا ضروری ہے، معرفت میں اضافہ ضروری ہے۔
جس بیوی نے یہ کہا تھا کہ ایک عورت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ کوئی نامحرم اس کی آواز نہ سنے، وہ کسی نامحرم کی آواز نہ سنے، یہ اس وقت کے لیے ہے کہ جہاں بے ضرورت گفتگو کی جائے، بے ضرورت گفتگو کی جائے۔ مگر شہزادی نے خود سر دربار خطاب فرما کے بتا دیا کہ اگر معرکہ حق و باطل کا آ جائے، انصاف اور ناانصافی کا مقام آ جائے، تو اس مقام پر اگر خاتون بھی ہے تو اعلان حق کے لیے سامنے آ کے گفتگو کرے، یہ ذمہ داری بنتی۔ خاتون بھی ہے تو حق کا دفاع کرے، جہاں ہر طرف مردگی چھا گئی ہو، جہاں ہر طرف خاموشی چھا گئی ہو، وہاں ایک آواز تھی، اور وہ آواز تھی فاطمہ زہرا کی آواز۔ ولایت وہ چیز ہے جس کے دفاع کی وجہ سے شہزادی کو اتنے مصائب برداشت کرنے پڑے۔ اسی لیے تو شہزادی ولایت کا دفاع کیوں کرنا چاہتی ہے؟ ولایت کو کیوں؟ اس لیے کہ ولایت ہی وہ چیز ہے جس سے نظام حیات انسانی مرتب ہوتا ہے۔ الحمدللہ دنیا آج ذلیل کیوں ہے؟ محبان آل محمد عزت دار کیوں ہیں؟ اس کا راز وہی ہے کہ ہم کل سے لے کر آج تک سلسلہ ولایت و اطاعت سے وابستہ ہیں۔ آج ہمارا نظام مرجعیت زمانہ غیبت میں ہمارے لیے وہی کام انجام دے رہا ہے جو تسلسل ہے سلسلہ ولایت کا۔ یہ قوم بے سرپرستوں کی قوم نہیں ہے، یہ قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی والی و وارث نہ ہو۔ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت سے وابستہ ہوتا ہے وہ ان کا فرما بردار ہوتا ہے۔ زمانہ غیبت میں اسی سلسلہ اطاعت اور ولایت کو سپرد کر دیا گیا ہے علماء، فقہا اور صاحبان اجتہاد مجتہدین کے حوالے۔ آج یہ قوم عزت کا راستہ کربلا سے سیکھتی ہے، اور اطاعت اور فرما برداری علماء اور مراجع کرام کی کرتی ہے۔ یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں طول نہیں دوں گا گفتگو کو، مگر سن لیجئے گا بڑی تیزی سے چند باتیں۔ آج شیعیت کی عزت کا راز یہ ہے کہ ہم ولایت سے وابستہ ہیں، اطاعت سے وابستہ ہیں۔ اسی لیے جذبہ، ہمت، حوصلہ وہ ہے کہ جس کا استعمال ہم مراجع کرام کی رہنمائی میں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قوم کسی اندھے بھینسے کی طرح جہاں چاہیے بھیڑا دیجئے، یہ قوم وہ نہیں ہے۔ ہم جذبات کے غلام نہیں ہیں، ہم احکام کے پابند ہیں، حکم معصوم کا ہو یا نائب امام کا ہو۔ عزت کا راستہ اس لیے ملا ہے کہ ہم نے اطاعت کا راستہ اختیار کیا۔ کہتے ہیں، آپ نے مائیکل برانڈ کی وہ رپورٹ ضرور سن لی ہوگی، سی آئی اے میں ایک سیل قائم کیا گیا خصوصی طور پر، یہ واقعہ بہت مشہور ہو چکا ہے کہ ہم نے امریکہ کے سی آئی اے میں یہ غور ہو رہا تھا کہ ہم نے جس قوم کو، جس ملک کو چاہا اپنے سامنے جھکا لیا، عالم عرب میں جس فرقے کو چاہا اپنا غلام بنا لیا ہے، مگر ایک قوم ہے جو ہمارے سامنے نہ جھکتی ہے نہ ہماری سازشوں کا شکار ہوتی، اور وہ قوم ہے قوم شیعہ۔ جب یہ مرحلہ ان کے سامنے آیا اور ساری مشکلات ان کی آج اگر دنیا میں ہے تو شیعہ قوم کی وجہ سے، سازشیں ناکام ہوتی ہیں، مشن فیل ہوتے ہیں تو صرف شیعت کی وجہ سے۔ کہا تو آخر اس قوم کی طاقت کا راز کیا ہے؟ راز تلاش کرنے کے لیے سی آئی اے میں خصوصی سیل قائم کیا گیا، جس کا سربراہ اور ڈائریکٹر تھا یہی مائیکل برانڈ، جس نے یہ رپورٹ لیک کی۔ بعد میں اسے اس کے عہدے سے کسی وجہ سے ہٹا دیا گیا تو اس نے جل کے رپورٹ عام کر دی، وگرنہ اس کا ابھی تک ہمیں پتہ بھی نہ چلتا۔ جب عہدے سے ہٹا دیا گیا مائیکل برانڈ کو تو اس نے یہ رپورٹ لیک کر دی۔ کہتا ہے کہ $10 بلین کے بجٹ سے جب ہم نے یہ کام کرنا شروع کیا تو ہم آخر سارے ہندوستان سے لے کر دنیا کے متعدد ممالک میں شیعوں کے درمیان جا کے ہم نے جب ریسرچ کی تو ہمیں دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ اس قوم کی عزت کا راز دو چیزوں میں ہے، ایک تو عزاداری حسین، جو یہ مجلس عزا میں آتے ہیں، فرش عزا پہ آتے ہیں، ذکر حسین سنتے ہیں، کربلا کی شجاعت کے واقعات سنتے ہیں۔ ایک مجلس عزا حسین
جہاں انہیں عزت کا، شرف کا، مردانگی کا، شجاعت کا درس دیا جاتا ہے، ظلم و بربریت سے مقابلے کا حوصلہ دیا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے نظام مرجعیت سے وابستہ ہونا۔ یہ قوم کسی بھی حالات میں ہو اپنے مجتہد جامع الشرائط کے حکم کی پابند ہوتی ہے، اور مرجعیت کے حکم کی طاقت اور پاور ایسی ہوتی ہے کہ اس حکم کو نہ سرحدیں روک پاتی ہیں، نہ حکومتیں روک پاتی ہیں، نہ مملکتیں روک پاتی ہیں۔ ایک عاشق آل محمد کو اگر حکم آ جائے تو پھر اس کے لیے نہ سرحد کوئی معنی رکھتی ہے، نہ مملکت کوئی معنی رکھتی ہے، نہ حکومت کا۔ طاقت کے دو راز ہیں، اور جب کسی حکومت یا کسی مملکت کے پاور پلانٹس کو پتہ لگا لیا جاتا ہے، طاقت کے مراکز کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے، جب جنگوں کا اصول ہے، آپ نے دیکھو یہ جاسوس اپنی جانیں کیوں دیتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے؟ اس لیے کہ جب کسی مملکت کے پاور پلانٹس کا پتہ لگا لیا جاتا ہے تو پہلے مرحلے میں جب اٹیک ہوتا ہے تو پاور پلانٹس کو تباہ کیا جاتا ہے، اور جب پاور پلانٹس تباہ کر دیے جاتے ہیں تو آدھی جنگ جیت لی جاتی ہے۔ شیعیت کے دو پاور پلانٹس انہیں پتہ چلے، ایک عزاداری حسین، ایک نظام مرجعیت سے وابستگی، لہٰذا اسی دن سے انہوں نے ان دونوں چیزوں کے خلاف محاذ کھول دیا۔ مجلس عزائے حسین کو ہم سے چھین نہیں سکتے، عزاداری کو ہم سے چھین نہیں سکتے، اس لیے کوشش یہ کی کہ کچھ ایسے مداریوں کو قوم کے اندر داخل کر دیا جائے کہ جو قوم کے درمیان ذکر حسین تو کریں مگر قوم کو مقصد حسینی سے دور لے جائیں۔ ایک طبقہ وہ تھا، اور ایک ہے مراجع کرام کے خلاف آوازیں بلند کرنا۔ آج آپ یہ الا بلا تحریکیں جو دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں اٹھتی ہوئی، ہمارا ہندوستان محفوظ تھا کل ان بلاؤں سے، مگر آج ہم بھی اس کی زد پہ ہیں۔ عجیب و غریب ناموں سے لوگ مرجعیت کے خلاف محاذ کھول رہے ہیں، اور سب نام چاہے کتنے بھی ہوں، مقصد سب کا ایک ہے، وہ ہے نظام مرجعیت پر حملہ آور ہونا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی نام آپ کو ملیں گے، جتنی بھی شکلیں ہوں گی، جتنے بھی ان کے طریقے ہوں گے، سب کا آخری ٹارگیٹ نظام مرجعیت۔ عزت، شرف، کامیابی ایک انسان کے شیعہ ہونے میں ہے۔ فلاح، کامیابی، عزت، نجات شیعہ ہونے میں ہے۔ کوئی اناپ شناپ نام اپنے لیے اگر انسان انتخاب کرے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیابی ہو۔ آج ہمارے یہاں ایک چلن چل گیا ہے، شاید آپ کے علاقے محفوظ ہوں، اللہ کرے محفوظ ہوں اور محفوظ رہیں، مگر ہماری طرف یہ آفتیں، لوگ اپنے لیے طرح طرح کے نام انتخاب کر رہے ہیں۔ ایک ٹولہ ہے ملنگوں کا ٹولہ۔ ملنگ کسے کہتے ہیں؟ یہ شیعیت سے اس لفظ کا کوئی تعلق نہیں، یہ خانقاہوں سے نکلا ہوا لفظ ہے، نہ یہ عربی ہے نہ فارسی ہے، خالص بر صغیر ہندوستان پاکستان کی پیدائش ہے یہ لفظ۔ آج بہت سے ہمارے نوجوان اپنے آپ کو ملنگ کہنے میں فخر، خاص طور سے میرے ندیم بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ ان حالات کو بخوبی جانتے ہیں۔ ملنگ کہنے میں جوان اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے۔ کامیابی شیعہ ہونے میں ہے، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون۔ اناپ شناپ ناموں میں نہیں ہے۔ کس سے تشبیہ دے رہے ہیں آپ؟ ملنگ اکثر پاکستان میں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے ملنگ کسے کہتے ہیں؟ ملنگ اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں طرح طرح کے کڑے پڑے ہوں، گلے میں 70 رنگ کی مالائیں پڑی ہوں، سر پہ عجیب و غریب رنگ کے دوپٹے لپٹے ہوئے ہوں، پاؤں میں بڑی سی بیڑی پڑی ہو، ہاتھ میں چمٹا ہو۔ 90% سے زیادہ یہ نشے باز ہوتے ہیں۔ کام کیا ہے؟ چمٹا بجاتے پھرتے ہیں، پاکستان کی گلی گلی میں علی علی کہہ کے بھیک مانگتے ہیں۔ یہ ہے ملنگ۔ آدمی لفظ شیعہ کو چھوڑ کے اپنے آپ کو ملنگ سے منسوب کرنے لگے تو یہ کامیابی نہیں، یہ بدبختی ہے۔ اس لیے کہ جس شخص کو ولایت علی ابن ابی طالب کا رتی بھر بھی شعور ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ علی کا عشق انسان کو قوت بازو سے رزق حلال کمانے والا بناتا ہے، گلی گلی بھیک مانگنے والا نہیں بناتا۔ صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔
علی کا عشق ولایت امیر المومنین ہو تو شعور ولایت بھی ہونا چاہیے. راہ اہل بیت پہ چلتے ہو تو راہ اہل بیت پہ چلنے کے سلیقے بھی آنے چاہیے. پتہ ہونا چاہیے معصومین ہمیں کیسی زندگی دینا چاہتے ہیں, ہمیں خبر ہونا چاہیے. الٹے سیدھے لوگوں سے اپنے آپ کو منسوب کرنے میں کوئی فخر نہیں ہے. ولایت کے راستے پہ مضبوطی سے چلنا کمال ہے. اناپ شناپ ناموں سے اپنے آپ کو متصف کر کے, اور خرابی یہ ہے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. سب کا مقصد ہے نظام مرجعیت پر حملہ کرنا. لہٰذا ضرورت ہے ہوشیاری کی, ضرورت ہے بیداری کی. مجھے کہنا تھا آپ کی خدمت میں, مگر میں گفتگو کو تمام کرتا ہوں ایک پیغام کے ساتھ, ایک گزارش کے ساتھ. گزارش اور پیغام یہ ہے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ جائے. میں ان علاقوں میں تو کم آتا ہوں, مگر جو افراد مجھے جانتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ میں مجلس پڑھنے کے لیے جب ممبر پہ آتا ہوں تو میرا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا, اور نہ میں کبھی یہ کرتا ہوں کہ بعد میں لوگوں سے فیڈ بیک لوں کہ کیسی رہی, کیونکہ میرا مقصد مجلس چلانا نہیں ہوتا ہے, پیغام پہنچانا ہوتا ہے, اور وہی فریضہ میں انجام دیتا ہوں. فیصلہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیونکہ میری نظر میں کوئی مجلس ناکام نہیں ہوتی ہے. مجلس ہر وہ کامیاب ہے جو مولا قبول فرما لے. لہذا پیغام کی ادائیگی کے ساتھ گفتگو کو تمام کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ شیعیت آج جس دور سے گزر رہی ہے وہ شیعیت کا آج ایک ایسا سنہرا دور ہے کہ جسے تاریخ میں سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا. اس لیے کہ شیعیت کا اقتدار دنیا نے روئے زمین پر ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا جیسا آج دیکھ رہی ہے. آج پورا مشرق وسطی اس چھوٹی سی قوم کی ہیبت سے دھمک رہا ہے. شیعیت کے مضبوط قدموں کی آہٹیں آج پورے مشرق وسطی میں سنی جا رہی ہیں. آج شیعیت کے اقتدار کا دور ہے. آج بحرین ہو یا عراق, سیریا ہو یا لبنان یا ایران, ہر جگہ شیعیت کی پاور دنیا کے سامنے آ رہی. آج اس چھوٹی سی قوم نے بتا دیا کہ تعداد کم ہونا کوئی معیار نہیں ہے, کردار کا بلند ہونا معیار ہے. آج ہر طرف شیعیت کی ہیبت کا زمانہ ہے. آج حزب اللہ کے جوانوں کی ہمت و ولولے کی داستانیں دہرائی جاتی ہیں. آج انصار اللہ یمن کے جوانوں کے واقعات سنائے جاتے ہیں. آج سپاہ بدر اور القدس بریگیڈ کے تذکرے ہوتے ہیں دنیا میں. یہ آج شیعیت کے اقتدار اور عزت کا زمانہ ہے. اور حالت یہ ہے کہ کل تک عربوں کے سامنے دم ہلانے والے یہ عرب کے مزدور غلام حکمراں اتنے بدحواس ہو چکے ہیں کہ ایسی اول فول ان کے منہ سے نکل لی کہ انہیں خود نہیں پتا کہ ہم کیا بک رہے ہیں. اس لیے کہ انہیں اس بات کا احساس تو ہو چلا ہے کہ جو کرسیاں چھن چکی ہیں وہ تو چھن چکی ہیں. تیونس کا حاکم مٹی میں مل گیا, مصر کا فرعون وقت حسنی مبارک خاک ہو گیا, لیبیا کا ڈکٹیٹر ذلت کی موت مارا گیا, عراق کا مرد آہن ایک زمین کے سوراخ سے چوہے کی طرح پکڑ کے نکالا گیا. انہیں پتا ہے کہ اب جن کو جانا تھا وہ تو چلے گئے, مگر جو ابھی باقی ہیں انہیں بھی اپنی کرسیوں کے چولوں کے ہلنے کی آواز صاف سنائی دے رہی ہے.
باقی انہیں بھی نہیں رہنا ہے، باقی وہ رہتے ہیں جنہیں اللہ باقی رکھتا ہے۔ جہاں جس آندھی میں سب چلے گئے، مصر چلا گیا، لیبیا چلا گیا، تیونس چلا گیا، بحرین جانے والا ہے، اس آندھی میں بچا تو کون بچا؟ وہ جسے عاشقان آل محمد نے بچایا۔ بچا تو سیریا بچا، بچا تو بحرین بچا، بچا تو عراق بچا، بچ رہا ہے تو لبنان بچ رہا ہے۔ یہ عزت شیعیت کا دور ہے، اور یہ دور تاریخ میں سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا۔ پیغام میرا یہ ہے، جس طرح آپ کا دل چاہے سن لیجئے، میں گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ پیغام میرا یہ ہے کہ یہ دیکھیں، میں نے یہ بات بہت پہلے کئی بار کہی تھی، مگر اب مجھے تائید ملی ہے ایک مرجع تقلید کے بیان سے۔ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی نے خود اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شیعیت کا سنہرا دور ہے جس سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ آخری بات، آخری پیغام، گفتگو تمام، اور وہ یہ ہے کہ ایک چیز آپ بڑے دھیان سے سنیے گا، اور ضرورت ہے اس کو سننے کی، کہ جب بھی کسی دور کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس زمانے کی قوموں، ملکوں، شہروں اور لوگوں کا کردار لکھا جاتا ہے۔ لمحہ فکریہ اسے بہت توجہ سے سنیے گا، میری بات تمام ہو گئی۔ جب کسی بھی دور کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس دور کے ملکوں، شہروں اور لوگوں کا کردار لکھا جاتا ہے، قوموں کا کردار لکھا جاتا ہے۔ جب کربلا ہوئی تب کے بھی کردار لکھے گئے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب کربلا ہوئی، کیا صرف ہم یہی کہتے ہیں کہ 72 آئے کربلا میں؟ ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں جنہوں نے بے وفائی کی، جنہوں نے غداری کی، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ جب کربلا ہوئی، شام والوں کا کردار بھی لکھا گیا، کوفے والوں کا کردار بھی لکھا گیا، مدینے والوں کا کردار کیا رہا وہ بھی لکھا گیا، مکے والوں کا کردار بھی لکھا گیا۔ فرزند رسول جانے مکہ چھوڑ رہا تھا اور کچھ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں لگے تھے، سب لکھا گیا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو حسین ابن علی کے ساتھ آنا چاہیے تھے، نہیں آئے، گھروں میں بیٹھ گئے، سب کا کردار لکھا گیا۔ فرد کا کردار بھی لکھا جاتا ہے، قوموں کا کردار بھی لکھا جاتا ہے۔ تو جب کردار لکھے جاتے ہیں عزیزوں، دوستوں اور جوانوں، تو ہمیں اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ جب اس دور کی تاریخ لکھی جائے گی تو ہمارا کیا کردار لکھا جائے گا، اس کی فکر تو ہمیں ہونا چاہیے۔ تاریخ کل ہم سے پوچھے گی۔ کہتے ہیں، دعوے دار ہیں ہم اس بات کے، ہندوستان میں ہم 5 کروڑ شیعہ ہیں، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے 5 کروڑ۔ اتنی بڑی شیعیت نے اس وقت جب شیعیت فرنٹ لائن پر تھی دشمنان دین کے مقابل میں، اتنی بڑی شیعیت نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ کل تاریخ اس کے بارے میں سوال قائم کرے گی۔ ہماری قوم ہندوستان کا بھی، من حیث الفرد مجھ جیسے افراد کا بھی، جن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ خطیب جو منبر پہ آ کے داد وصول کرتا تھا، اس نے لوگوں کو حقائق کی طرف، ذمہ داریوں کی طرف، فریضوں کی طرف کتنا متوجہ کیا؟ من حیث الفرد بھی پوچھا جائے گا، انفرادی طور پہ بھی پوچھا جائے گا، تاریخ لکھے گی، اور قوموں کا کردار بھی لکھا جائے گا۔ ہمیں انجمنوں کے نام پہ لڑنا آتا ہے، آپس میں اختلافات میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، ہم ایک دوسرے کی قیادت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں کوئی مولوی ہضم نہیں ہے، ہم سب کچھ کرتے ہیں، مگر فریضوں کو کتنا ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں تاریخ۔ جب شیعیت فرنٹ لائن پر تھی تو قوم ہندوستان کا کردار کیا تھا من حیث القوم، اور ہم جیسے افراد کا کردار تھا، تاریخ کل پوچھے گی، تو ہمارے پاس کچھ جواب ہونا چاہیے۔ میں گزارش کرتا ہوں، ضرورت بھی نہیں ہے، مطالبہ بھی نہیں ہے، آج ہم جا کے وہاں فرنٹ لائن پہ لڑیں، ابھی اس کا مطالبہ نہیں ہے، نہ ہو حالات ہمارے لیے جانا مناسب نہ ہو، ٹھیک ہے نہ جائیں ہم، لیکن مدد بھیجنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ 5 کروڑ افراد میں کتنی مدد ان غریبوں، مظلوموں اور بے کسوں کی ہوئی جن کے گھر لوٹ لیے گئے۔ چلیے مدد نہ صحیح، اس 5 کروڑ کی آبادی میں 5 کروڑ نہ صحیح 1 کروڑ، 1 کروڑ نہ صحیح 50 لاکھ، 50 لاکھ نہ صحیح 10 لاکھ، 10 لاکھ نہ صحیح 10,000 شیعوں نے کبھی جمع ہو کر
دنیا کے ظالموں کے خلاف اور اپنی مظلوم قوم کی حمایت میں کبھی ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا ہے؟ بتایا ہے دنیا کو ہماری تعداد بھی ابھی موجود ہے؟ کہیں جمع ہو کے ہم نے کہا لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، تاکہ زمانے کو پتا چلے کہ ابھی حسین کے طرفدار اور بھی موجود ہیں، ابھی زینب کے ماتمدار اور بھی موجود ہیں۔ آواز احتجاج کو بیکار نہ سمجھیے۔ ایک احتجاج میں اٹھنے والا ہاتھ ظالم کے لیے 10 تلواروں سے زیادہ بھاری ہوتا، تو کم از کم احتجاج کا فریضہ ہی ادا کیا ہوتا، کہیں تاریخ میں لکھا جانا چاہیے۔ اور اتفاق سے اتنے شدید حالات بیت گئے اور جاری ہیں، مگر ہمارے یہاں یہ کام نہیں ہو رہا۔ خصوصاً علماء کی، صاحبان علم و دانش کی، سمجھدار طبقے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فریضے کو ادا کریں۔ اس لیے کہ شہزادی نے جو خطبہ بھرے دربار میں ارشاد فرمایا، اس میں عوام کی شکایت کم ہے، اس لیے کہ عام لوگوں کے پاس قوت فیصلہ نہیں ہوتی ہے۔ ہمیشہ بڑے فیصلے بڑے لوگ لیتے ہیں، صاحبان علم، صاحبان دانش، واقف کار لوگ، طریقوں کو جاننے والے لوگ، اور ان کی خاموشی جتنی مجرمانہ ہوتی ہے اتنا جرم اور دوسروں کا نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم بولیں، حق بیان کریں، لوگوں کو آگاہ کریں۔ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ مجلس اعضا کے فرش پہ آنے والا 90% نوجوانوں کا طبقہ ان حالات سے ہی بے خبر ہو۔ جب حالات سے ہی بے خبر ہوگا تو فریضے کی ادائیگی کیسے کرے گا؟ پتہ تو ہونا چاہیے، خبر تو ہونا چاہیے۔ خبر کون دے گا؟ بتائے گا کون؟ وہ یہی بتائیں گے جو ممبر پہ آنے والے افراد ہیں، جو آپ سے اور ہم سے آ کے ہم کلام ہوتے ہیں، اور ہم اسی فریضوں کو بھول کر واہ واہ کے چکر میں پڑ جائیں تو فریضے ادا نہیں ہوں گے۔ یا معاشر النقیبہ وآزاد الملہ، اے ملت کے نقیبوں، اے ملت کے بازوؤں، پیغام الہی کے پہنچانے والوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ زہرا کے لیے یہ بہت بڑا درد تھا کہ بابا کی وفات کے 3 دن بعد امت دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کے آ گئی، مگر اس سے بڑا درد زہرا کے لیے یہ تھا کہ زہرا کے دروازے کو جلانے کی تیاریاں تھیں اور مدینہ خاموش تھا۔ زہرا کے لیے یہ بڑا، اس سے بڑا درد تھا یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ سے عرض کروں، جب زہرا کا دروازہ جل رہا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا ایک واقعہ مدینے میں ہو گیا، نہیں، زہرا کا گھر مرکز شہر مدینہ میں تھا، سٹی سینٹر، مسجد الرسول میں دروازہ کھلتا تھا۔ استاد دشتی نے لکھا ہے کہ جب زہرا کا دروازہ جلایا جا رہا تھا تو اصحاب پیغمبر اپنے مکانوں کی چھتوں سے، اپنے گھروں کے دروازوں کی جھریوں سے، اپنے مکانوں کی کھڑکیوں سے اس واقعے کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ زہرا کے لیے درد یہ تھا کہ کوئی بولنے والا نہیں تھا، کوئی آگے بڑھ کے یہ کہنے والا نہیں تھا، لوگوں کس دروازے کو جلانے جا رہے ہو؟ تو وہ دروازہ ہے جس پر رسول آ کے سلام پڑھتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ درد زہرا کے لیے تھا، اسی لیے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا فاطمہ کا۔ اور اسے کہتے ہیں بے کسی، جب کوئی مونس و غمخوار نہ ہو، کوئی ناصر و مددگار نہ ہو، کوئی آپ کی طرف سے بولنے والا نہ ہو، اسی کو کہتے ہیں بے کسی۔ اور بے کسی جو جملے زبان پہ لاتی ہے، ان جملوں کا درد سمجھنا آسان نہیں ہے۔ فاطمہ نے اس بے کسی کو محسوس کیا۔ بے کسی اسی کو کہتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں جب ایک بہن ٹیلے کے اوپر کھڑی تھی اور مقتل میں بھیا کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا اور کوئی ناصر و مددگار نہیں تھا، اس بے کسی نے زینب سے ایک جملہ کہلایا، اور وہ جملہ یہ تھا، اے پسر سعد، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ قاتل سے فریاد نہیں ہے، بے کسی کا اظہار ہے۔ بے کسی نے زہرا سے بھی ایک جملہ کہلایا، آپ سن لیجئے، اب رونا آئے اب رو لیجئے گا، بعد میں خیال آئے تب رو لیجئے گا۔ بے کسی کا عالم، زہرا کے دروازے پر لوگ آگ و لکڑیاں لیے کھڑے ہیں۔ بے کسی میں زہرا نے پوچھا، لوگوں کیا ارادہ ہے؟ کہا فاطمہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اس اعلان کے بعد بھی جب زہرا نے دیکھا کہیں سے کوئی آواز نہیں، تو بے کسی میں ایک جملہ کہا، لوگوں کیا تم اس گھر کو بھی جلا دو گے جس میں رسول کے 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے حسن و حسین؟
ماں یاد دلانا چاہتی تھی میرے بچے وہ ہیں جو لعاب دہن رسول چوس کے بڑے ہوئے ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں جو پشت رسول پر کھیلتے تھے، جو آغوش رسول میں مسجد میں ہوتے تھے۔ کہا لوگوں کیا اس گھر کو بھی جلا دو گے کہ جس میں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا زہرا نے یہ جواب کیسے سنا۔ کہنے والے نے کہا وَإِن کان فاطمہ آج حسن و حسین بھی جلتے ہیں تو جل جائیں، ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اور صرف کہا نہیں گیا، اسی کے ساتھ زہرا کا دروازہ جلنے لگا، شعلے بھڑکنے لگے، آگ کی لپٹیں جب اٹھنے لگی، دروازہ جلنے لگا تو رسول کی لاڈلی نے دروازے کو گرنے سے بچانے کے لیے پیچھے سے دونوں ہاتھوں سے سہارا دے دیا۔ جب کچھ دیر دروازہ نہیں گرا تو شقی نے آگے بڑھ کے دروازے میں ٹھوکر ماری، اس کے نتیجے میں دروازہ جب گرا تو فاطمہ کے پہلو پہ گرا، پسلیاں ٹوٹ گئی، شکم میں بچہ شہید ہو گیا۔ روایت میں منظر یہ ہے زہرا گری، زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گر گیا، اور اب اسی دروازے کو عبور کر کے دشمن زہرا کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس خاتون کے درد کا اندازہ آسان نہیں ہے لگانا، جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں، شکم میں بچہ مار دیا گیا، اس کے درد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ زہرا بھی بے ہوش ہو گئی، روایت میں ہے بے ہوش ہو گئی فاطمہ، اور اب جو ہوش آیا تو ایک اتنا دردناک منظر دیکھا جس کے سامنے زہرا اپنے بچے کی شہادت کا درد بھی بھول گئی، پسلیوں کے ٹوٹنے کا درد بھی بھول گئی۔ اب جو دیکھا، آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ علی کی گردن میں رسی کا بندہ ہے، لوگ شیر کبریا کو گھسیٹے ہوئے کشا کشا لے جا رہے ہیں۔ بس تاریخ کہتی ہے زہرا اٹھی، ایک ہاتھ شکستہ پسلیوں پر تھا، دوسرا ہاتھ علی کے بندے کمر پہ ڈال کے کہا خلو ابو الحسن، لوگوں علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ رسول کی لاڈلی نے ابھی یہ فقرے کہے ہی تھے کہ روایت کہتی ہے مسجد الرسول کی پتھریلی دیواریں بلند ہونے لگی، لوگوں نے اپنے سروں سے بلند دیواروں کو دیکھا تو گھبرا کے علی کو چھوڑ دیا۔ اب عزاداروں روایت یہ ہے پسلیوں کے اسی زخم سے ایک دن زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور پھر عجیب منظر تاریخ نے دیکھا، دو چھوٹے چھوٹے شہزادے اپنے اماموں کو پھینکے ہوئے دوڑے ہوئے آئے اور مسجد میں بابا کے قریب آ کے کہا بابا ہم یتیم ہو گئے۔ جانتے ہیں فاتح بدر و حنین علی جیسے سورما پر زہرا کی خبر شہادت کا اثر کیا ہوا؟ تاریخ کہتی ہے زہرا کی شہادت کا ذکر سنا تو علی بے ہوش ہو کے صحن مسجد میں گر گئے۔ علی کو اتنا صدمہ کیوں ہوا؟ جانتے ہیں کیوں نہ ہو صدمہ؟ ارے جس شہر میں کوئی علی کا احوال پرسی کرنے والا نہ ہو، اس شہر میں فاطمہ جیسی غم گسار چلی جائے تو کیا علی کا یہ حال نہ ہوگا؟ سنا ہے آپ نے اس روایت کو، جب ایک دن زہرا نے علی سے پوچھا تھا اے ابو الحسن میں نے یہ سنا ہے کہ اب مدینے میں لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے، تو علی نے تڑپ کے کہا تھا بنت رسول اگر سلام نہ کرتے کوئی بات نہ تھی، مگر اب حالت یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے۔ جس شہر میں علی اتنا بے کس ہو، اس شہر میں فاطمہ جیسی غمگسار چلی جائے تو کیا علی کو صدمہ نہیں ہوگا؟ پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، شیر کبریا ہوش میں آئے، یا علی مجھے رات کے وقت کفن دینا، رات میں ہی غسل دینا، رات میں ہی میرے جنازے کو دفن کرنا۔ روایت کہتی ہے علی فاطمہ کو رات کی تاریکی میں غسل دے رہے تھے، دروازے پہ ایک چاہنے والا صحابی کھڑا تھا، اسی اثنا میں اس صحابی نے علی کو چیخ مار کے روتے ہوئے سنا، بڑا بے چین ہوا۔ فاتح خیبر علی نے میدان جنگ میں بڑے بڑے مار کے سر کیے، زخم کھائے، مگر اس طرح چیخ مار کے کبھی تڑپ کے نہیں روئے، پریشان تھے۔ جب مولا گھر سے باہر تشریف لائے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شیر کبریا آج ایسا کیا دیکھ لیا کہ اس طرح تڑپ کے روئے؟ کہا چاہنے والے نہ پوچھ، کہا نہیں مولا بتائیے، تو کہا سننا چاہتے ہو سنو، جب میں
زہرا کو غسل دے رہا تھا، غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ جب زہرا کی پسلیوں پہ آیا تو میں نے دیکھا پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ مجھے صدمہ اس بات کا ہوا، اتنے دن گزر گئے مگر فاطمہ نے مجھ سے کبھی نہیں کہا یا علی میری پسلیاں ٹوٹی ہے۔ ارے جس بی بی نے اپنے جیتے جی اپنے شوہر نامدار کو نہیں بتایا یا علی میری پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ آپ سنیں گے روایت میں ایک جگہ ذکر ہے، جب رسول کی لاڈلی کو علی دفن کر رہے تھے تو پیغمبر کو خطاب کر کے ایک جملہ علی نے کہا تھا، یا رسول اللہ جو امانت آپ نے صحیح سالم میرے حوالے کی تھی اب میں واپس دے رہا ہوں، مگر کس طرح یا رسول اللہ؟ وہ امانت اب سالم نہیں ہے یا رسول اللہ، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بدن پہ زخموں کے نشان ہیں، یا رسول اللہ علی کو معاف کر دینا۔ ایک جملہ علی کا ملتا ہے، کہا یا رسول اللہ فَأَحُفَّهَا السَّوَالِ، فاطمہ سے